سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کا تھا، اس کے یہاں بھی یہی سب برائیاں، یہی بدکاریاں، یہی سب پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ نے لکھ دیا تھا کہ اس قوم کو اب ہٹا دینا ہے راستے میں سے۔ دوستو اور بزرگوں، آپ حضرات کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ حضرات اپنے پیسے کے بلبوتے کے اوپر اپنی آنے والی نسل کو سنوار سکتے ہیں، اور اگر آپ نے نہ سنوارا تو دوستو اور بزرگوں، جس شہر میں، جس علاقے میں آپ، ہم اور ہماری یہ اولاد رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھے۔ ورنہ دوستو اور بزرگوں، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے محنت نہ کی اور کوشش نہ کی اور ہمارے نوجوان بہ گئے اس راستے کے اوپر، تو دوستو جو ہم لے کر آئے تھے وہ بھی ہمارے پاس سے چلا جائے گا۔ ہمیں تو دوسروں کو دینا ہے، دوسروں کو بتانا ہے اور سکھانا ہے کہ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ جو دنیا کو بدل دیتا ہے۔ اسلام وہ نہیں ہے کہ ایک شراب کے پیالے کی وجہ سے اپنا ایمان بیچ دے، اسلام اسے نہیں کہتے۔ بہت بڑا کام آپ کو انجام دینا، اللہ نے بڑی آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، یہاں آ جانا معمولی بات نہیں ہے۔ تو خیر، اللہ نے لکھ دیا تھا بغداد کی تباہی۔ چنگیز خان کا نام تو سنا ہوگا، ضرور سنا ہوگا، تاریخ میں اس کا نام مشہور ہے۔ آج تو بہت سے چنگیز آ گئے ہیں اس کی بجائے، جتنا اس نے نہیں مارا ہوگا اتنا مارتے ہیں۔ تو چنگیز خان کی قوم کے دو تاجر تجارت کرنے کے لیے بغداد میں آئے، تجارت کے غرض سے، اور یہ سوچ کر کہ ہم اپنا کپڑا اگر بادشاہ کو دکھائیں، بہت عمدہ مال لے کر آئے ہیں، تو زیادہ قیمت مل جائے گی۔ وزیر وزراء سے بات چیت کر کے پہنچ گئے دربار میں، اور جلال الدین خوارزم شاہ کے سامنے پیش ہوئے، ان کے سامنے اپنا مال پیش کیا۔ اس نے دیکھا، پسند کیا، کہا ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم کو دے دی جائیں۔ وہ لے لی۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ تو انہوں نے اس کی قیمت بتائی۔ تو اس وقت پتہ نہیں شراب کے نشے میں تھا، پینک میں تھا، کیا تھا، کہنے لگا یہ قیمت تو بہت زیادہ ہے اس کپڑے کی، یہ قیمت نہیں ملے گی، اس کی آدھی قیمت ملے گی۔ انہوں نے کہا حضور اتنے میں تو ہماری لاگت بھی نہیں ہے، جو ہم لائے ہیں بنا کے، خرید کے کہاں سے لائے ہیں، اتنے پیسے کی تو لاگت بھی نہیں ہے۔ ہم تو آپ کے پاس اس لیے آئے تھے کہ ہمیں آپ کے یہاں سے توقع تھی کہ ہم سے آپ بھاؤ بھی نہیں پوچھیں گے، خود ہی انعام و اکرام سے نواز دیں گے۔ آپ نے بھاؤ پوچھا، ہم نے بتایا، وہ بھاؤ جس سے ہم بازار میں بیچتے ہیں آپ اس سے بھی آدھا دے رہے ہیں۔ جتنا آپ دینا چاہتے ہیں اس سے دگنا تو بازار میں ہمیں قیمت ملتی ہے، آپ ہی کے بازار میں، ہم اس دام پر نہیں دیں گے۔ کہا نہیں دیں گے؟ یہ الفاظ تمہاری زبان سے ادا کیسے ہو گئے جلال الدین کے سامنے؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ میں وہ بادشاہ ہوں جس نے کبھی انکار نہیں سنا، اور جس زبان نے انکار کیا اسے میں نے تالو سے کھینچ لیا۔ حکم ہوا دونوں کی گردن اڑا دو۔ ہمارے سامنے انکار، ہمارے جیسا شہنشاہ، یہ کیا چیز تھی؟ وہی چیز تھی انا، انا، تواضع نہیں تھی، تکبر تھا۔ اور ان اللہ لا يحب المستکبرین۔ جی دوستو اور بزرگوں، دونوں کی گردن اڑا دی۔ چنگیز خان کو کچھ دن کے بعد پتہ چلا، ایک قبیلہ تھا جس میں 20 جھوپڑیاں یہاں، 20 جھوپڑیاں دوسرے جگہ، 20 جھوپڑیاں تیسری وادی میں، اس طرح سے پھیلا ہوا تھا چاروں طرف۔ اس نے 2 آدمی اپنے سفیر بنا کر، قاصد بنا کر، ایمبیسڈر بنا کر بھیجے سلطان کے دربار میں، اور کہا جاؤ اور جا کر جلال الدین کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ تو مسلمان ہے، مسلمانوں کا نگہبان اور بادشاہ کہلاتا ہے، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان جس مذہب پر ہے اس مذہب کی تعلیم کے اندر کسی تاجر کو قتل کرنا بے گناہ، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اگر تو اپنے دین کو اور اپنے مذہب کو ماننے والا ہے تو اس کے قتل کے بدلے میں، ان 2 تاجروں کے قتل کے بدلے میں، تیرا مذہب جو میں نے سنا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یا تو جن لوگوں کو قتل کیا گیا ان کے رشتہ دار تجھ سے کچھ مال لے کر راضی ہو جائیں، معاف کر دیں تجھے، اور اگر وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو تجھے ان کے بدلے میں قتل کیا جانا چاہیے اسلام کے قانون کے مطابق۔ 2 ہی تیرے لیے راستے ہیں، یا تو تو ان مقتولین کے وارثوں کو راضی کر لے، اور یہ ممکن نہیں ہے،
وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے قوم کے وہ افراد جن کے باباؤں کو تو نے قتل کیا ہے، ان کے گھر کا کوئی آدمی معاف نہیں کرے گا. تو اب ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، اگر تو سچا اسلام کا ماننے والا ہے تو پھر جلاد کو حکم دے کہ اسلام کے حکم کے مطابق تیری گردن اڑا دو. بول کیا کہتے ہیں. 2 قاصدوں کو بھیجا. وہ پہنچے، کہاں سے آئے؟ کہا چنگیز خان کے یہاں سے. کون چنگیز خان؟ کہا جن کے 2 آدمیوں کو تم نے قتل کرایا تھا. کہا بلاؤ، ہم پوچھتے ہیں کیوں آئے ہیں. کھڑا کیا سامنے، انہوں نے بتایا کہ چنگیز خان نے یہ کہلوایا ہے. تو کہتا ہے اتنی جرت، میرے جیسا شہنشاہ اور وہ جھوپڑی کے اندر زندگی گزارنے والا چنگیز خان، اس کی اتنی جرت کہ وہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ تجھے قتل کیا جائے گا اس کے بدلے میں. ان دونوں کی بھی گردن اڑا دو. چنگیز خان کو معلوم ہوا تو اس نے اپنی ساری قوم کو جمع کیا، اور ساری قوم کو جمع کرنے کے بعد میں کہا دیکھو ہم پر بہت ظلم ہوا ہے، اور ہم اس قابل نہیں ہیں کہ جلال الدین کی فوجوں کا مقابلہ کر سکیں. ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے خنجر کے اور تلوار کے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تم 3 دن ٹھہر جاؤ، 3 دن کے بعد جواب دو. 3 دن انہیں ٹھہرایا، رات کو سونا ترک کر دیا. اس نے انہی گھاٹیوں کے اندر ایک پہاڑی کے اوپر جا کر کھڑا ہوا اور ساری رات کھڑا ہو کر خدا کو پکارتا. خدا کو تو مانتا نہیں تھا، وہ پکارتا کیسے تھا؟ اے مسلمانوں کے خدا. کیسے دعا کر رہا تھا؟ اے مسلمانوں کے خدا، میں نے یہ سنا ہے، میں تو تجھے مانتا نہیں، میں نے یہ سنا ہے کہ تو ہمیشہ مظلوم کی مدد کرتا ہے، ظالم کی مدد نہیں کرتا، اور تیرے نام کے اوپر حکومت کرنے والے جلال الدین نے میرے 2 تاجروں کو قتل کرایا اور اس کے بعد میرے 2 قاصدوں کو قتل کرایا. بتا وہ ظالم ہے کہ نہیں؟ اگر تو اسے ظالم سمجھتا ہے اور ہمیں مظلوم سمجھتا ہے تو میری مدد کر اس کے خلاف. ایک رات گزار دی، کوئی جواب نہیں. دوسری رات گزاری، کوئی جواب نہیں. لیکن یقین کے ساتھ کھڑا رہا کہ جواب ضرور ملے گا اگر خدا موجود ہے. اگر 3 دن کے بعد بھی جواب نہ ملا تو میں سمجھوں گا کہ خدا ہے ہی نہیں، جھوٹے ہیں مسلمان. تیسرے دن اس کو آواز آتی ہے کہ ہاں اے چنگیز خان، تو سچ کہتا ہے کہ ہم نے کبھی ظالم کی مدد نہیں کی، ہم ہمیشہ مظلوم کی مدد کرتے ہیں. ہمارا فیصلہ مقدر ہو چکا ہے اور اب اس اسلامی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، یہ ختم ہوگی تیرے ہی ہاتھوں. ہم تیری مدد کریں گے، تو جا، تو مظلوم ہے. ادھر مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والے جن کی تعداد لاکھوں ہے، اور ادھر یہ مٹھی بھر بدو ہیں جنگل کے اندر زندگی گزارنے والے پہاڑوں کے اندر. خدا کہتا ہے کہ مدد تیری کریں گے، تو مظلوم ہے. بس آ کے اعلان کرتا ہے کہ مسلمانوں کے خدا نے وعدہ کر لیا ہے مجھ سے کہ تمہاری مدد ہوگی، جو تمہارے پاس ہے لے کر نکل پڑو آگے، اللہ جو ہے ہمارا ساتھ دے گا. راستے میں جو ملتا ہے اس کو قتل کرتے ہیں، جو ملتا ہے قتل کرتے ہیں. اپنے خیمے ویمے سب پھینک پھانک اور تلوار لے کر نکل گئے. معلوم ہے کیا ہوا؟ ایسی مثال نہیں ملے گی آپ کو کہ ایسی قوم کہ جس نے کبھی کسی سے جنگ نہ کی ہو، خانہ بدوش بدو، اور اچانک نکل پڑے اور جو ہاتھ میں ہو وہ لے کر نکلے اور ایک اتنی بڑی سلطنت کو پلٹ کے رکھے. ایسا نہیں سنا ہو. اس شان کے ساتھ میں نکلے. تاریخ گواہ ہے کہ ایک دن کے اندر چنگیز خان کے سامنے مسلمانوں کے سروں کا مینار بنا کر پیش کیا جاتا تھا. مینار جو کمانڈر ہوتا تھا اس کا، وہ ایک سر جتنے کٹے دن بھر تو فوجیوں کو اس کام پہ لگاتا تھا، جو لاش جو گر جائے، جو مسلمان قتل کر دیا جائے، اس کا سر کاٹو اور لوہے کی میخ کے ذریعے سے اس میں سوراخ کرو اور رسی میں پرو دو اس کے سر کو، اور شام تک جتنے مسلمان مرے ہیں ان کی لاشوں کا، ان کے سروں کا مینار بنا کے لٹکا. اور مجھے بتلاؤ کہ کتنے ہزار کا یہ مینار بنایا تھا. جو سب سے بڑا مینار جس کمانڈر کی فوج بنائے گی اسے انعام سے نوازوں گا. ایک ایک دن کے اندر 40,000 مسلمانوں کے سروں کا مینار بنا کے کھڑا کر، ایک آدھ کا نہیں. اور جلال الدین کی فوج کا عالم یہ ہوا بزدلی کا ان لوگوں کے سامنے کہ چنگیز خان کے خاندان کی عورت ایک سپاہی کو، مسلمان سپاہی کو جس کے پاس سارے ہتھیار لگے ہوئے، اس کو بٹھاتی ہے اپنے گھر کے سامنے
اور کہتی ہے گردن جھکا. گردن جھکاتا ہے اور وہ اپنا خنجر نکال کے اس کے گلے پہ چلا دیتی ہے، مگر وہ اپنی تلوار نکال کے اس کو مار نہیں سکتا. اتنی بزدلی خدا نے پیدا کر دی اس قوم کے اندر، ختم کرا دیا اس کو. بغداد کی سلطنت کو تباہ کرا دیا خدا نے، اور جتنے عیاش جتنے بدکار تھے سب کا صفایا کرا دیا. یہ خدا کا قانون ہے. دوستو اور بزرگوں، اس تباہی کے بعد اقبال نے اسی واقعے کو لکھا ہے. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے. خلافت ٹوٹی ہے نا اور ختم ہوئی ہے، اور ایرانیوں پر اور ٹرکیوں پر مصیبت ٹوٹی، تو علامہ اقبال فرماتے ہیں تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، اور نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، اور ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، اور پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. سارا صنم خانہ تھا. اب آپ کو جو میں بتانا چاہتا ہوں جو بات وہ اب آ رہی ہے. اسی خاندان کا، چنگیزی خاندان کا ایک شہزادہ تیمور کا بیٹا تغلق. تیمور بادشاہ بنا بیٹھا ہے، تغلق اس کا بیٹا ہے. چنگیزی خاندان کا شہزادہ ہے. تغلق نکلا شکار کے لیے شہزادگی کی شان کے ساتھ. نجومیوں کو بلا کر پوچھا، نجومیوں نے اس کا ہاتھ پترا شترا دیکھا اور کہا کہ کوئی پریشانی کی بات ہے. البتہ تھوڑی بہت پریشانی کی بات ہے، راستے میں کسی ایرانی سے تیری ملاقات نہیں ہونی چاہیے اور کسی مسلمان سے تیری ملاقات نہیں ہونی چاہیے. بس اگر یہ دو کام نہ ہو سکے تو تیرا سفر بہت اچھا رہے گا، ورنہ تھوڑا بہت کچھ گڑبڑ کا اندیشہ ہے اور کچھ نہیں. چلا گیا، شکار کھیلتا رہا، مدت گزر گئی. ایک روز شکار کے بعد اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، شام کا وقت ہو گیا. ایک بزرگ ادھر سے گزرے، انہوں نے دیکھا یہ خیمے یہاں کہاں لگ رہے ہیں، یہ تو جنگل کا موسم ہے. تھک گئے کہ سنتے سنتے بند کر دیجیے. بھائی جاگو، دیکھو جگہ جگہ کے سنانا پڑ رہا ہے. بھائی تھکان تو مجھے ہو رہی ہے، آپ کو کیا ہے؟ اب اس وقت تھک جاتا ہوں، رات کو قرآن نہیں پڑھا جاتا. بنگلور میں تو پہلے قرآن بعد میں تقریر ہوتی تھی، تو اسی لیے ذرا معاملہ آسان رہتا تھا. اس میں بہت زور پڑتا ہے. تو جناب تشریف لے گئے اور سب سے بڑا خیمہ وہی نظر آیا، اسی میں گھس گئے. اور اس میں گھسے یہ سوچ کر کہ معلوم کرو بھائی کون لوگ ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، یہ تو جنگل ہے، یہاں تم نے پڑاؤ کیوں ڈال رکھا ہے، کیا بات ہے، ملاقات کرو. اندر پہنچے تو وہ تغلق، اس کی نظر پڑی، پوچھا کون ہے؟ کہا جمال الدین میرا نام. جمال الدین کا یہ نام تو ہمارا چنگیزی نام نہیں معلوم ہوتا. مذہب کیا ہے تیرا؟ کہا اسلام. کا مسلمان ہے؟ کہا مسلمان. کہنے لگا مر گیا. نجومیوں نے یہی تو کہا تھا کہ مسلمان نہ ملے تجھے، تو میرے خیمے میں گھس آیا ہے، راستے میں کہیں نہیں ملا تو یہاں گھس آیا، کہیں چھوڑو گے بھی مجھے؟ جتنی نحوست تمہاری وجہ سے. اور اس وقت پوزیشن کیا تھی کہ ہر شہزادے کو اور اس شہزادے کے ہر کمانڈر کو یہ حکم تھا اس وقت تک کہ مسلمان کہیں راستے میں نظر آ جائے تو اسے فوراً تہ دیکھ کر دیا جائے. یہ آرڈر اس وقت بھی تھے. مسلمانوں سے نفرت اس وقت بھی تھی. تو وہ وہاں آ گئے، خیمے میں آ گئے، کہنے لگے تم سے تو میں بچ رہا ہوں. میرے نجومیوں نے کہا مسلمانوں سے کی صورت مت دیکھنا، تم اپنی منحوس صورت لے کر یہاں آ گئے میرے پاس اور یہی گھسایا اندر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے اپنے مواعظ میں، عجیب و غریب بات ہے. تقریر فرما رہے تھے حضرت، تقریر فرماتے فرمایا کہ بھائی رمضان چاند دیکھ کر شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی ختم کرو. سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بھائی کہیں کسی وقت سورج نکلتا ہے، کہیں کسی وقت نکلتا ہے، جہاں جب چاند نظر آ جائے اسی وقت رمضان شروع ہو جائے گا. بس یہ ہے سیدھا سادہ. اب کوئی کہتا ہے ساری دنیا کا ایک ہی کر دو، یہ سب غلط ہے. تو اس پہ بیان ہو رہا تھا، حضرت فرما رہے تھے بھائی جب چاند دیکھ رہے ہو کہ روزہ رکھ لینا. چاند دیکھتے ہی روزہ فرض ہو جاتا ہے. تو ایک گاؤں والا بھی بیٹھا تھا سیدھا سادہ، وہ سوچنے لگا جب چاند دیکھ کے ہوتا ہے روزہ فرض، تو اگر میں چاند ہی نہ دیکھوں تو روزہ فرض ہی کہاں ہوگا جب میں دیکھوں ہی گا نہیں. تو جناب ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر، اوپر نظر ہی نہ اٹھائے، نیچے نیچے نظریں کرے، مسجد میں جائے اور اپنا دیکھے مغرب کے وقت لوگ افطار کر رہے ہیں تو اپنا افطار میں شامل ہو جائے
اور اپنا کھا پی کے چل دے. سحر کے وقت گھر والے اٹھے اور صاحب کھانا وانا کھائے, اس میں بھی شریک ہو جائے, تو وہ کہنے لگے تو بے وقوف, جب روزہ نہیں رکھتا تو تو سحر میں اور افطار میں کیوں شریک ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا بالکل ہی کافر بنانا چاہتے ہو, سحر اور افطار بھی نہیں کرنے دو گے. تو 3 دن 4 دن گزر گئے اسی طرح سے. تو ایک روز صبح ہی صبح, جب 14-15 کا ہو گیا رمضان, صبح ہی صبح اٹھا اور اٹھ کے وہ لوٹا ووٹا لے کے جنگل میں گیا بیت الخلاء کے لیے, حاجت کے لیے. اب وہ جب فراغت کے بعد وہ تالاب پہ بیٹھ کر دھونے کے لیے وہاں بیٹھا طہارت کے لیے, تو وہ چاند پانی میں نظر آ گیا. تو وہ اپنی زبان میں کہتا ہے کہ اتنی جان بچائی میں نے تجھ سے, کہتا ہے گھس جا آ کے آنکھوں میں اور کر دے روزہ فرض. کہتا ہے تجھ سے تو جان بچائے پھرتا ہوں, اب تو یہاں بھی نہیں تو نے میرا پیچھے چھوڑا. تو کہتا ہے گھس جا آنکھوں میں آ کے اور کر دے روزہ فرض میرے اوپر. تو وہ جناب علی وہی حال اس کا ہوا, بیچارہ بچتا پھر رہا اس سے, اور کہہ رہا تو یہاں بھی پہنچ گیا. تو کہا اچھا اب یہ بتا تو کس جگہ کا رہنے والا ہے؟ کہا ایران کا. کہنے لگا دونوں باتیں پوری ہو گئی اس کی, تو ایرانی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے, چل تیری موت ہی تجھے یہاں لے کر آئی ہے. تو یہ تو یقینی ہو گیا کہ اب قتل کیے جائیں گے. شیخ جمال الدین, علامہ جمال الدین وہ ایرانی رحمت اللہ علیہ کو اب قتل کر دیا جائے گا, کیونکہ مسلمان تو بچ کے جا نہیں سکتا تھا ان کے سامنے سے. تو کہتا ہے موت تو تیری آنی ہی ہے, مگر موت سے پہلے مجھے ایک بات بتا. کتا اس کی برابر میں بیٹھا تھا, اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا کتے کے اوپر, اور کہتا ہے تو یہ بتا مرنے سے پہلے کہ تو بہتر ہے یا یہ میرا کتا تیرے سے بہتر ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے یہ بات؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ مسلمان کو مرنے سے پہلے ذلیل اور رسوا کیا جائے. جیسا آج مسلمان کو قتل کرنے سے پہلے قاتل کہتا ہے بلا اپنے خدا کو اور بلا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہاں ہے یہ؟ کہتے ہیں وقت آ رہا ہے انشاءاللہ, آج نہیں تو کچھ دن کے بعد, ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. دوستو میں تو اپنے طور پر اپنے آپ کو تو کچھ سمجھتا نہیں, لیکن بزرگوں کے حالات پڑے ہیں اور یقین کامل رکھتا ہوں اس بات پر کہ 1 صدی نہیں آدھی صدی گزار لیں تو بہت بڑی بات انشاءاللہ, بشرطے کہ ہم صحیح لائن پہ آ جائیں. بس لائن صحیح رکھو, اپنی اولاد کو پکا مسلمان بنا دو تو دوست دنیا تمہاری, ورنہ تو کچھ بھی نہیں. وہ چیز کسی میں پیدا نہیں ہو سکتی. طاقت ہمارے پاس بھی ہے, طاقت دوسرے کے پاس بھی ہے, روپیہ ہمارے پاس بھی ہے, روپیہ ان کے پاس بھی ہے, ہتھیار آپ کو بھی مل سکتے ہیں, دوسروں کو بھی مل سکتے ہیں, مگر ایمان کی اور توحید کی وہ طاقت کہ جو کہ تلوار کو خالد کے ہاتھ میں پہنچنے کے بعد میں دنیا کو جو ہے مرعوب کر دیا کرتی تھی, وہ طاقت جب تک نہیں پیدا ہو سکتی جب تک کہ ایمان کے اوپر بھروسہ اور توحید مکمل جبھی آ سکتی. چنانچہ دوست اور بزرگوں کہتا ہے یہ کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو بتاؤ. تو حضرت نے عجیب و غریب جواب دیا, جس نے رخ پلٹ دیا اسلامی تمام سلطنت کا اور اسلامی تاریخ کا رخ بدل کے رکھ دیا. ایک بات بس فرمایا, تم نے بڑی اچھی بات پوچھی شہزادے, مرنا تو مجھے ہے, لیکن اگر میرا ایمان پر انتقال ہو گیا تو میں اس کتے سے, اور اگر میرا ایمان پر انتقال نہ ہوا تو یہ کتا نہیں بلکہ خنزیر اور سور سے میں بدتر. تو پوچھتا ہے ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان کیا چیز ہے؟ اسے تو پتہ ہی نہیں. پوچھتا ہے یہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان وہ ہے کہ انسان اپنے مالک کو پیدا کرنے والے کو پہچان لے اور اسی کے سجدہ کرے اور اسی کی بات مانے. کہا کون پیدا کرنے والا ہے؟ کہا اوپر والا, اس کا نام اللہ ہے. کہا یہی تمہارا مذہب ہے؟ کہا میرا یہی مذہب ہے, میں تو اسی کو مانتا ہوں. تو کہتا اچھا جاؤ, ہم نے زندگی میں کسی مسلمان کو نہیں بخشا, تمہیں چھوڑے دیتے ہیں. صرف اس لیے چھوڑے دیتے ہیں کہ ایک دن جب تیری موت آئے تو اپنی مرنے سے پہلے ہمیں یہ اطلاع بھجوا دینا کہ تیرا ایمان پر انتقال ہوا یا ایمان پر انتقال نہیں ہوا. یہ ہمیں اطلاع بھیج دینا, ہم تجھے چھوڑتے ہیں. فرماتے ہیں بہت اچھا. مہینے گزرے, سال گزرے, باپ کا انتقال ہو گیا اس کے, اور وہ خود تخت پر بیٹھ گیا. تغلق. ان کے بزرگ کے بھی انتقال کا وقت آ گیا, علامہ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا. جب وقت انتقال کا قریب آیا, اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا تیرے ذمے ایک کام ہے, صرف میں مر رہا ہوں, تغلق بیٹھ گیا ہے اس وقت تخت سلطنت پر, باپ اس کا مر چکا ہے, میرا یہ پیغام اسے پہنچا دینا کہ ایک روز جنگل میں شکار کرنے تو گیا تھا تو تجھے ایک مسلمان ملا تھا جس کا نام جمال الدین تھا, جس سے تو نے یہ پوچھا تھا کہ تیرا کتا بہتر ہے یا جمال الدین تو اچھا ہے, تو اس نے کہا تھا کہ ایمان پر انتقال ہوا تو میں اچھا ورنہ یہ کتا اچھا.
تو آج اس سے جا کر یہ کہہ دینا کہ میرے باپ کا انتقال الحمدللہ ایمان پر ہوا ہے اور میں تیرے کتے سے بہتر ہوں. یہ پیغام پہنچا دے. اور اگر تجھے نہ جانے دے اندر محل میں تو اس کے محل کے قریب لیٹ جانا. صبح کے وقت جس وقت فجر کی اذان کا وقت ہوگا زور سے اذان دینا تو وہ تجھے خود بلا لے گا. انتقال ہو گیا, بیٹے وہاں پہنچے, لوگوں نے اندر جانے نہیں دیا, کہا مسلمان اسے اندر مت جانے دینا ورنہ ہماری بھی مصیبت آ جائے گی کہ یہ مسلمان کو کیوں گھسنے دیا. رات ہو گئی, صبح کا وقت آیا, اذان دی, اور اذان کے اسی وقت وہ پوجا کرنے کے لیے اٹھا اپنے بت تغلق. انہوں نے اذان دی بڑے زور کے ساتھ میں, تو پوچھا یہ کون شور مچا رہا ہے ہمارے محل کے قریب, کیا کہتا ہے یہ؟ تو کہا حضور کوئی آدمی معلوم ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے, کہا پکڑ کے لاؤ. اندر بلوا لیا. پوچھا کیوں شور مچا رہے ہو؟ کہا شور نہیں مچا رہا ہوں بلکہ اپنے پیدا کرنے والے کا نام لے رہا ہوں. کون ہے پیدا کرنے والا؟ کا خدا. کہاں سے آیا تو؟ کہا یاد کر اس واقعے کو جب آج سے اتنے سال پہلے تو فلاں جنگل میں شکار کے لیے گیا تھا تو وہاں تجھے ایک بوڑھا تیرے خیمے میں گھس گیا تھا جس کا نام جمال الدین تھا, جسے تو نے قتل کرانے سے پہلے پوچھا تھا بتا تو اچھا یا میرا کتا اچھا؟ تو اس وقت اس نے کہا تھا اگر میرا ایمان پہ انتقال ہوا تو میں اچھا ورنہ تیرا کتا اچھا. کل میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور انہوں نے مجھے وصیت کی کہ میں تجھ تک جا کر یہ پیغام پہنچا دوں کہ جمال الدین کا انتقال الحمدللہ ایمان پر ہوا اور وہ تیرے کتے سے بہتر ہے. تو تغلق نے اپنے سب سے اہم وزیر جو اس کا تھا بڑا, اس کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا اس کے سامنے پھر سنا تو اپنی ساری بات. ان بزرگ کے صاحبزادے نے پھر دوبارہ وہ بات دہرائی. تو تغلق نے اس سے کہا وزیر سے, کیوں میاں کیا خیال ہے تمہارا؟ اس روز جو وہ بزرگ ہم کو ملے تھے جس کا نام جمال الدین ہے, جسے ہم نے بخش دیا تھا, چھوڑ دیا تھا, اور اس نے ایک بات جو کہی تھی ہمارے دل میں لگی تھی, ہم نے اس کو آج تک سینے میں دبا کے رکھا. آج وہ چنگاری شعلہ بن گئی ہے. تو بتا اسلام اچھا مذہب ہے, اسے ہم قبول کر لیں؟ وزیر کہتا ہے حضور دنیا کے اندر کوئی مذہب اس سے اچھا نہیں ہو سکتا. میں تو 6 مہینے پہلے مسلمان ہو چکا ہوں, آپ کے ڈر کی وجہ سے خاموش تھا. اس دولت کو جلدی سے حاصل کر. وہ تواضع, کون سی تواضع کہ اگر ایمان پر انتقال ہوا تو میں بہتر ہوں ورنہ تو یہ کتے سے بھی بدتر. اس تواضع نے کیا نتیجہ نکلا اس کا کہ اللہ نے اسی قوم کو جس نے مسلمانوں کو تہہ تیغ کر کے بیچ مٹا دیا تھا تمام اس سے سلطنت سے, اللہ نے پاسباں بنا دیا, اسلام کا پاسباں بنا دیا ہے. ایاں یورش تاتار کے افسانے سے اور پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وآخر دعوانا ان الحمد